آرزال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاوا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی اچھے انداز سے دعا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ حضرت حافظ صاحب جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، وہ ایک لحاظ سے بہت قسمت والے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ بات سمجھتا ہوں۔ اس وقت کے پاکستان کے جتنے بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں، جس میں حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی، حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی، اور دیگر تمام شیوخ الحدیث، جس جگہ پہ وہ اس وقت حضرت حافظ صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، وہاں پہ وہ محدث حضرت مولانا شیخ الحدیث والتفسیر عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی وہاں پہ عرصہ دراز درس حدیث کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ آج اسی مسند پر حضرت شیخ صاحب خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر دین اسلام کے لیے مصروفیات بھی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دینی خدمات کو اپنے حضور شرف قبولیت سے نوازے، اور مزید اللہ رب العزت کی ذات ان سے دین اسلام کا کام لے۔ بلا تمہید میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا ابراہیم محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو، وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے ہم کلام ہوں۔ حضرت مولانا ابراہیم محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ ملک الالام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام ہو
امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات دیوکار، آپ کا یہ سلسلہ وار ماہانہ درس قرآن و حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو نوجوان، جو بھائی، جو بزرگ اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات دیوکار، آج کی اس مجلس کے اندر میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے نبی کل کائنات، رحمت عالم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، اس کے حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے رسول اس کائنات میں اس لیے آئے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے امت کے اوپر کہ امت نبی کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ اور یاد رکھیں، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا زینہ ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اندر مجھے کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ مل جائے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری لازم اور ضروری ہے۔ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی باقاعدہ سند نازل کی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو انسان اللہ کا کہنا مانے گا، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، کائنات کے امام کی اس اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے یہ سند نازل کی ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہی انسان کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کامیاب ہو جائیں، آخرت کے اندر کامیابی مل جائے، تو اس کے لیے رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے، مالک کائنات نے یہ سند نازل کی ہے کہ آپ کو رسول اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ جہاں پہ رسول اللہ جھکا دیں وہاں پہ جھک جائیں، جہاں سے کائنات کے امام اٹھا دیں وہاں سے اٹھ جائیں۔ جس کام کے کرنے کا حکم کائنات کے امام ارشاد فرما دیں، تیری اور میری عقل کے اندر، تیرے اور میرے فہم کے اندر یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کے کرنے سے ہوگا کیا، اس کے نہ کرنے سے کیا نہیں ہوگا، یہ بات تجھے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، بس اطاعت ہی کرنی ہے، فرما برداری ہی کرنی ہے۔ جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے، جب کلمہ نبی کائنات کا پڑھ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی اب پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ جیسے جیسے آقا چلاتے جائیں گے ہم چلتے جائیں گے، جو جو کہتے جائیں گے وہ کرتے جائیں گے۔
جہاں سے کائنات کے امام روکتے جائیں گے وہاں سے رکتے جائیں گے، اور جہاں پہ چلنے کا حکم دیں گے چلتے جائیں گے۔ یہی اطاعت ہے، یہی فرما برداری ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے، اور اس اسلام کو ماننے والا مسلمان ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اس کا تقاضا ہے، اس تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ نبی کائنات کا یہ حق ہے، کائنات کے امام کے اس حق کو ادا کیا جائے۔ وہ اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ جو اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ انسان کامیاب و کامران ہے۔ اللہ کا قرآن دوسرا مقام ہے۔ مالک کائنات نے خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو گے، رسول اللہ کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تب انعام کیا ملے گا؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہوگا۔ یہ دوسری کامیابی ہے، یہ دوسری کامرانی ہے۔ جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کے اوپر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اور جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیابی و کامرانی اس کی قدم بوسی کرے گی۔ دوسرا انعام اسے یہ ملے گا لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحمت کے حقدار بن جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برکت برسے، اللہ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہو۔ اس کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، فرما برداری ضروری ہے۔ جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مان لیا، اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو گیا۔ ایک صحابی رسول، وہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہے۔ ایک صحابیہ آتی ہے، اللہ کے نبی انہیں کہتے ہیں کہ تم اس بندے کے ساتھ نکاح کر لو، اس کے ساتھ شادی کر لو۔ وہ خاتون کہتی ہے اللہ کے پیارے نبی، اس کا کوئی کنبہ قبیلہ ہے نہیں، کوئی خاندان ہے نہیں، کوئی حسب نسب والا ہے نہیں، میں اس کے ساتھ کیسے نکاح کر لوں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے پھر کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تیسری بار پھر تقیداً کائنات کے امام نے اسے کہا تم اس بندے کے ساتھ نکاح کر لو۔ وہ خاتون کہنے لگی میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اس بندے کے ساتھ میں بیائی جاؤں، اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، لیکن کائنات کے امام کا حکم آ گیا تھا، اللہ کے پیارے نبی کی خواہش آ گئی تھی، اللہ کے پیارے نبی کی تمنا آ گئی تھی، اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے کہہ دیا اس کے ساتھ نکاح کر لو، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ خاتون کہتی ہیں پھر میں نے مدینہ بستی کے اندر اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کو خوش نصیب نہیں دیکھا۔ مدینے کی عورتیں مجھ پر رشک کیا کرتی تھی، وہی غریب الدیار انسان جس کا کوئی کنبہ نہیں تھا، جس کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، جس کا کوئی علاقہ نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، مدینے میں آ کر بس کیا تھا۔ جب میرے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی کے حکم کے ساتھ میں نے نکاح کر لیا، اللہ نے اتنی برکتیں نازل کی، اتنی رحمتیں نازل کی، مدینہ کی ہر عورت مجھ پر فخر کیا کرتی تھی، مجھ پر رشک کیا کرتی تھی، اور اللہ نے مال و متاع اور اولاد مجھے اتنی عطا کی ہے کہ آج دنیا کے اندر میں خوش و خرم ہوں۔ یہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس انسان پہ پھر نازل ہوتی ہیں جو اللہ کے رسول کا کہنا مان لیتا ہے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ جو بھی انسان اللہ کے رسول کا کہنا مان لیتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، کامیابی بھی اسے ملتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ایسے انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ خالق کائنات اور مالک ارض و سما کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری پر لگا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس انسان نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے خالق کائنات کی بات کو مانا۔
اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے نبی کی فرما برداری، اللہ کے نبی کے حکم کو تسلیم کرنا ایسے ہی ہے جیسے مالک کائنات اور خالق ارض و سما کی بات کو تسلیم کرنا ہے. اور اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے بھی یہی فرمایا ہے کہ نبی کل کائنات، رحمت عالم، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ زبان کی بوٹی اس وقت تک حرکت ہی نہیں کرتی جب اللہ کی طرف سے وحی آ نہیں جاتی، پیغام آ نہیں جاتا، اللہ کا حکم آپ کے سینہ اطہر و مطہر پہ نازل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کائنات کے امام کلام ہی نہیں کرتے. نطق تب فرماتے ہیں، کلام تب کرتے ہیں جب اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام آ جاتا ہے. اسی لیے کہا جو رسول اللہ کی مانے گا حقیقت کے اندر وہ اللہ کی مانے گا، جو اللہ کی مانے گا دنیا کے اندر بھی کامیاب، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہ دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کرے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں عطا کرے گا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانے گا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس انسان کے اوپر نازل ہوں گی. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا حقیقت کے اندر مسلمان اور مومن کہلوانے کا حق ہی وہ رکھتا ہے. مومن ہی وہ ہے، مسلمان ہی وہ انسان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع سے، اللہ کے رسول کی اتباع سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اطاعت نہیں کرتا. یاد رکھے چاہے وہ بڑے بڑے عمل ہی کیوں نہ کرے، خوبصورت اعمال ہی وہ انسان کرنا شروع کیوں نہ کر دے، اس کے اعمال کا اللہ کے دربار کے اندر ایک ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات کو پلے باندھ لے، جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر عمل کرتے ہیں وہ اعمال اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے. بات میری نہیں ہے، رب کے قرآن کی ہے. خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے کائنات کے اندر بسنے والوں، ایمان کے دعوے داروں، اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، اللہ نے یہاں پہ کفار کو مخاطب نہیں کیا، اللہ نے نصارہ کو مخاطب نہیں کیا، اللہ نے یہود کو مخاطب نہیں کیا، اللہ نے اہل کتاب کو مخاطب نہیں کیا، کسی اور انسان کو مخاطب نہیں کیا، صرف ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جن کا دعویٰ ایمان کا ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ایمان لا چکے ہیں. مالک کائنات انہیں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو تم سنو، تم سنو. کیا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے، منہ موڑ کے، روح گردانی کر کے، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا. جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے انحراف کیا، روح گردانی کی، منہ موڑ لیا، اس انسان کے اعمال چاہے پہاڑوں کی بلندیوں سے بھی اوپر چلے جائیں، ہم تو کہتے ہیں آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو جائیں، اس کے اعمال برباد ہیں. اس کے اعمال کل قیامت کے دن رب کا قرآن کہتا ہے ہوا منصورہ بنا دیے جائیں گے، ریت کے ذرات کی طرح ہلکے بنا کر ان کو اڑا دیا جائے گا. ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ان کے اوپر مدینہ کے تاجدار کی مہر نہیں لگی. اس عمل کے اوپر کائنات کے امام کی مہر تصدیق ثبت نہیں، وہ اعمال اللہ کے دربار کے اندر قبول نہیں. اطاعت اتنا بڑا مسئلہ ہے، اطاعت رسول اتنا بڑا اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ جس عمل کے اوپر مدینہ کے تاجدار کی مہر نہیں ہے، آمینہ کے لال کی مہر تصدیق ثبت نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، اللہ کے دربار میں قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، خالق کائنات فرما رہے اپنے اعمال برباد نہ کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو. باطل ہے وہ اعمال جن کے اوپر مدینہ کے تاجدار کی مہر نہیں ہے. تیرے ملک میں وہ کرنسی کا نوٹ نہیں چلتا، وہ روپیہ پیسہ نہیں چلتا جس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی مہر نہیں لگی ہوتی، حکومت پاکستان کی طرف سے منظور نہیں ہوتا.
وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں چلتا، چاہے اس سے زیادہ خوبصورت نوٹ بنا کر لے آؤ، قائد اعظم کی زیادہ تصویریں بنا کر لے آؤ، حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کی مہریں جتنی مرضی اپنی طرف سے جعلی لگا لو، اگر درست مہر نہیں لگی ہوگی وہ نوٹ نہیں چلے گا۔ جس طرح تیرے ملک میں اسٹیٹ بینک کے نوٹ کے علاوہ کوئی نوٹ نہیں چلتا، اسی طرح رب کی عدالت کے اندر، رب کے دربار میں وہ عمل بھی نہیں چلتا جس کے اوپر مدینہ کے تاجدار کی مہر نہیں لگی ہوتی۔ مہر لگوانی پڑے گی آمینہ کے لال سے، کونین کے تاجور سے، سید الثقلین سے، امام القبلتین سے، سچوں کے سچے نبی، پاک بازوں کے پاک باز آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس عمل پہ مہر لگ گئی وہ عمل قابل قبول، اور جس عمل پہ مہر نہیں لگی وہ عمل مردود کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا ایمان والو اپنے عملوں کو برباد نہ کر لینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے انحراف کر کے، روح گردانی کر کے، منہ موڑ کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ آئیے قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ سماعت فرما لیے، سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یہاں پہ بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا کیا کہ جس کام کا حکم اللہ نے نہیں دیا وہ کام نہ کرو، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام نہ کرو، اس کو نیکی نہ سمجھو، اس کو اجر کا ذریعہ نہ سمجھو، اس کو ثواب کا ذریعہ نہ سمجھو۔ جو کائنات کے امام نے کرنے کا حکم نہیں دیا، کونین کے تاجور نے کیا نہیں، وہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، آج تیری میری زبانوں پر یہ مسئلہ آ جاتا ہے، اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں بھلا حرج کیا ہے، یہ فلاں کام ہی تو کر رہے ہیں، بھلا اس میں حرج والی بات کیا ہے، ہم نے یہ کوئی ذکر اذکاری تو کیے ہیں، اس میں حرج والی بات ہی کیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اس سے بڑی حرج والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس عمل کو تو عمل خیر سمجھ رہا ہے، یہ عمل کونین کے تاجور نے نہیں کیا، آمینہ کے لال نے نہیں کیا، بہکے حسن و جمال نے نہیں کیا، ساری کائنات سے بڑھ کر اچھے عمل کرنے والے آمینہ کے لال نے نہیں کیا، جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ اچھا عمل ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو سمیع بھی ہے، تمہاری ہر بات سن رہا ہے وہ اللہ، وہ علیم ہے، تمہاری ہر بات جانتا بھی ہے۔ تم اخلاص سے یہ کام کر رہے ہو یا اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں یہ کام کر رہے ہو، وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کام تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو یا کسی کو دکھ دینے کے لیے، کسی کے جناب ضد کے اندر، عناد کے اندر اور مخالفت کے اندر کر رہے ہو۔ ان اللہ سمیع علیم، وہ اللہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اس اللہ سے کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، ہر ایک بات اللہ کے سامنے واضح ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اطاعت رسول کا مسئلہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، فرما برداری، جب تک اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی جائے گی، فرما برداری نہیں کی جائے گی، اعمال کی قبولیت کے اندر یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ایسا عمل ہے، چھوٹا عمل بھی کریں گے اجر بڑا ملے گا، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں عمل کریں گے، عمل بڑا بھی ہوگا، اجر نہیں ہوگا، گناہ ملے گا۔ اللہ کا قرآن ہے، مالک کائنات نے خالق ارض و سما
تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو بندہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، مسئلے کا پتہ چل جانے کے بعد کہ صحیح مسئلہ یہ ہے، اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے، آمینہ کے لال کونین کے تاجور نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے، جس بندے کو صحیح مسئلہ پتہ چل گیا، اصل مسئلے کا علم ہو گیا، صحیح بات اس تک پہنچ گئی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی مخالفت کی، جس نے نبی کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو اس نے چھوڑ کر کسی دوسرے رستے کی پیروی کی، ابو بکر کا رستہ اس نے چھوڑ دیا، عمر کا رستہ اس نے چھوڑ دیا، عثمان کا رستہ اس نے چھوڑ دیا، علی کا رستہ اس نے چھوڑ دیا، سعد سعید کا رستہ اس نے چھوڑ دیا، حضرت ابو طلحہ کا رستہ اس نے چھوڑ دیا، ابو عبیدہ ابن جراح کا رستہ اس نے چھوڑ دیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ اس نے چھوڑ دیا، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محدثین کا رستہ اس نے چھوڑ دیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیروں کے رستے کی اس نے اتباع کی، پیروی کی، پتہ تھا رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ابو بکر نے اس پر عمل کیا ہے، عمر نے اس پر عمل کیا ہے، عثمان نے اس پر عمل کیا ہے، علی نے اس پر عمل کیا ہے، نبی کے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، اس نے اس رستے کو چھوڑ دیا، غیر کے رستے کی پیروی کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر یہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے، جدھر یہ پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، جدھر یہ مڑنا چاہتا ہے ہم اس کو اس طرف ہی موڑ دیں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر ہم اس کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دیں گے، گرا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے انحراف کرے گا، صحیح مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، واضح ہو گیا ہے، ہدایت یہ ہے، سیدھا رستہ یہ ہے، اس سے انحراف نہیں کرنا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا، زبان سے یہ نہیں کہنا مولوی صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میرے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، میرے امام صاحب یہ کہتے ہیں، میرے بزرگ یہ فرماتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے، نہ کسی امام کی بات سامنے آ سکتی ہے، نہ کسی مفتی کی بات آ سکتی ہے، سب کا احترام ہے، سب کی عزت ہے، ہمارا مسلک بھی یہی ہے، اہل حدیث کا اعلان بھی یہی ہے، اہل حدیث کی پکار بھی یہی ہے، گلی گلی نگر نگر بستی بستی ہماری دعوت بھی یہی ہے، اماموں کی عزت اپنی جگہ پہ ہے، ان کا احترام کیا جائے گا، ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، علماء کا احترام کیا جائے گا، مفتیان امت کا احترام کیا جائے گا، بزرگان دین کا احترام کیا جائے گا، لیکن جب بات ماننے کی آئے گی تو آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کی مانی جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حرف آخر بات اگر کسی کی ہے تو وہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ جس طرح آپ کی ذات حرف آخر ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی آمد کے بعد کوئی نبی اور رسول جیسے نہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کائنات کے امام کی بات کے آ جانے کے بعد کسی کی بات بھی نہیں ہے۔ جس طرح آپ کی ذات حرف آخر ہے اسی طرح آپ کی بات بھی حرف آخر ہے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری۔ ذات کو حرف آخر مانیں گے تو بات کو بھی حرف آخر ماننا پڑے گا۔ آئیے یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے۔ اسی اطاعت و فرما برداری کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کامیابی کا زین ہے، اللہ کی رحمت و برکتوں کے نزول کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کی بات ماننا چاہتے ہیں، رسول اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے انحراف کرتا ہے، بڑے سے بڑا بھی عمل لے آئے، رب کائنات کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل لے آئے، رب کائنات کے دربار میں قبول ہے اگر اس پہ مدینہ کے تاجدار کی مہر لگی ہوئی ہے۔ جو اللہ کے رسول سے اطاعت سے انحراف کر کے عمل کرتا ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا عمل ہو، وہ عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا، جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دینے والا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو باز آ جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے
اللہ کے رسول کی مخالفت سے، اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت سے، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت سے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے۔ اگر باز نہیں آئیں گے ان تصیبہم فتنۃ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ انہیں فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ جہاں پہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے انحراف کیا جاتا ہے، پلے باندھ لے، آج کے درس کی سب سے اہم بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جس گھر کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی، جہاں پہ اولاد والدین کے معاملے میں، والدین اولاد کے معاملے میں، بیوی خاوند کے معاملے میں، خاوند بیوی کے معاملے میں، رشتہ دار رشتہ داروں کے معاملے میں، گھر کے بڑے چھوٹوں کے معاملے میں، چھوٹے بڑوں کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم نہیں مانتے، وہاں پہ فتنے ہوتے ہیں، وہاں پہ فسادات ہوتے ہیں، وہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، وہاں پہ کبھی امن اور سکون نہیں آ سکتا، کیونکہ اس گھر کی چوکھٹ کے اوپر آمینہ کے لال کونین کے تاجور کی حکم عدولی کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں سے رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ان تصیبہم فتنۃ، اللہ تعالیٰ وہاں پہ فتنوں کو بھیج دیتا ہے، تکلیفیں وہاں پہ آ جاتی ہے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تعالیٰ دردناک قسم کے عذاب انہیں پہنچا دیتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے انحراف کرتے ہیں۔ 20 مثالیں کتب حدیث کے اندر بھری پڑی ہیں، چند ایک مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر نجات ہے۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری سے انحراف میں دنیا میں بھی نقصان اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہی نقصان ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ کا کہنا مانا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی، فرما برداری کی، دنیا کے اندر بھی کامیاب، آسمان دنیا پہ چمکتے ہوئے ستارے، اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے انحراف کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، چاہے اس دور میں بڑے بڑے تھے، کوئی ابو جہل تھا، کوئی عتبہ تھا، کوئی شیبہ تھا، نام و نشان ان کے مٹ گئے، اور جنہوں نے اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ چاہے مکے کا غلام بلال تھا، آج دنیا رشک کرتی ہوئی نظر آتی ہے، محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بلال کا نام آ جاتا ہے، دلوں میں سکون آ جاتا ہے، جسموں میں راحت اور آرام پھیل جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور غلامی میں زندگی کو گزار دیا۔ نبی رحمت، کائنات کے امام، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، معمولی صحابی نہیں تھے، بڑے جلیل القدر صحابہ کائنات کے امام کے گھر میں تشریف لائے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کائنات کے امام کے دروازے پہ آ کے دستک دی، ازواج مطہرات میں سے نبی علیہ السلام کی کوئی زوجہ محترمہ ان کے پاس آئی، کہا جی فرمائیے، کہا رسول اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کہا نبی علیہ السلام تو اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، کہا کہ چلیں آپ ہمیں نبی علیہ السلام کے گھر کے معمولات کے بارے میں بتا دیجئے، ہم مسجد میں رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ وضو کیسے فرماتے ہیں، آپ نماز کیسے ادا کرتے ہیں، آپ کے مسجد کے معاملات جو لوگوں کے سامنے ہیں وہ تو ہماری نظروں میں ہیں، ہم بار بار دیکھتے ہیں، کائنات کے امام کو دیکھتے ہیں، ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے ہیں، آپ کا اٹھنا بھی دیکھتے ہیں، بیٹھنا بھی دیکھتے ہیں، چلنا بھی دیکھتے ہیں، آپ کا جوتے پہننے کا انداز بھی دیکھتے ہیں، جوتے اتارنے کا انداز بھی دیکھتے ہیں، کھانے کے انداز کو بھی دیکھتے ہیں، کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز ہم نے رسول اللہ کی جو لوگوں کے سامنے ہے ہم نے دیکھ لی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا رسول اللہ گھر میں زندگی کیسے گزارتے ہیں، آپ کی رات کیسے گزرتی ہے، جب گھر میں تشریف لاتے ہیں پھر اللہ کی عبادت میں کیسے مگن رہتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ آپ ہمیں رسول اللہ کی معمولات کے بارے میں بتا دیجئے۔ ہماری ماں جی نے ان صحابہ کو نبی علیہ السلام کے معمولات جو گھر کے اندر ہوا کرتے تھے وہ بتا دیے کہ رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، 2 نفل ادا کرتے ہیں، رسول کائنات
کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف لے جاتے ہیں. رسول اللہ پہ بستر پہ سونے کا انداز یہ ہے, کیفیت اور حالت یہ ہے, رات کو آپ رات کے پچھلے پیر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. نماز تہجد کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے. ماں جی نے یہ سارا معاملہ بتا دیا, نبی علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں بتا دیا کہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں, جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں, ایام 20 کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں. کبھی کبھی تو آپ روزے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر رکھتے چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ روزے نہیں رکھتے اور پھر کئی مہینے گزر جاتے ہیں, آپ ان خاص روزوں کے علاوہ روزے نہیں رکھتے. یہ آپ کا معمول مبارک ہے. ماں جی نے ساری جو آپ کے معاملات تھے ان تینوں صحابہ کو بتا دیا. اور صحابی کون ہے؟ ایک سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ایک حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تینوں جلیل القدر صحابی ہیں. تینوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں پوچھا, اور پوچھنے کے بعد تینوں ہی اپنی اپنی خواہش, تمنا اور آرزو کا اظہار کرنے لگے. ایک نے کہا رسول اللہ کی تو عظمت کے کیا کہنے, نبی علیہ السلام کی تو شان کے کیا کہنے, آپ کے مقام کے تو کیا کہنا. اللہ نے سب سے زیادہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے, سید و ولد آدم بنایا ہے, ساری کائنات کے آدم کی اولاد کا سردار آمنہ کے لال کو بنا دیا ہے. آپ تو سید الانبیاء ہے, سید المرسلین ہے, سید الاولین والآخرین ہے. ساری کائنات سے آپ اعلیٰ ہے, صرف رب کائنات سے کم ہے, ساری کائنات سے اعلیٰ و ارفع آپ کی ذات ہے. آپ کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہم بڑے گناہگار ہیں, ہم بڑے خطاکار ہیں, ہم بڑے عاصی ہیں, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مزید عمل کریں اور نیکیاں کریں. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, بیوی بچوں کے جو حقوق ادا کرنے ہیں وہاں پہ جو وقت میرا صرف ہوگا, ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی, مزدوری کرنی پڑے گی, ان کے لیے کما کے لانا پڑے گا, اتنا وقت بھی میں ضائع نہیں کرنا چاہتا, میں یہ بھی اللہ کی عبادت کے اندر گزار دوں گا. ایک نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں گا, ایک نے کہا میں ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزار دوں گا, رات کو سویا نہیں کروں گا. یہ تینوں اپنی خواہش کا اظہار کر کے چلے گئے. اگر ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا, ان کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا جائے کہ ایک بندہ روزانہ روزہ رکھتا ہے, ہم کہیں گے سبحان اللہ, بڑا نیک بندہ ہے, بڑا اچھا بندہ ہے, روزانہ ہی روزے رکھتا ہے, پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے, رات کا ایک لمحہ بھی یہ بندہ آرام نہیں کرتا, بڑا نیک بندہ ہے. تیسرے بندے نے کہا شادی نہیں کروں گا, وہ وقت بھی اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا. ہم کہیں گے کتنا نیک ہے, پرہیزگار ہے, صالح ہے, کہ اللہ کی عبادت کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا. لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. کائنات کے امام کو جب پتا چلا یہ تین صحابہ آئے تھے, انہوں نے رسول اللہ کی معمولات کو جانا اور جاننے کے بعد ان خواہشات کا اظہار کیا ہے, اظہار کر کے چلے گئے ہیں. کائنات کے امام نے فرمایا انہیں بلایا جائے, بلا کے لایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اظہار کیا, کہا لوگوں سن لو, میں روزے رکھتا بھی ہوں, روزے چھوڑتا بھی ہوں, میں نے شادیاں کی ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں, میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, نیند بھی کرتا ہوں. پھر کائنات کے امام نے فرمایا سن لو, ھذا سنتی, یہ میرا طریقہ ہے, یہ میرا طور طریقہ ہے, یہ میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑ لیا اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حالانکہ عمل کتنے بڑے تھے, کتنے خوبصورت عمل کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن کائنات کے امام نے ان کے لیے واضح فرما دیا کہ تمہارے یہ عمل جس کے اوپر مدینہ کے تاجدار کی مہر نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہوں گے. عمل وہی قابل قبول جو آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کی مہر والا ہے. جس پہ رسول اللہ کی مہر نہیں وہ عمل قابل قبول نہیں. نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر, ایک جیش تیار کیا اور فرمایا اپنے ان اصحاب کو میرا یہ حکم ہے, تم رات کو یہاں سے نکل جانا,
اور وہ فلاں مقام جو ہے وہاں پہ پہنچ کر نماز جمعہ ادا کرنا، وہاں پہ میرے رکے کو کھولنا، اور پھر جس طرح میں نے ہدایات دی ہیں اس طرف چلے جانا۔ کائنات کے امام نے صحابہ کے نام لے لے کر ان کی ڈیوٹی لگا دی، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تو نے بھی اس غزوے میں اس جنگ میں جانا ہے، تو نے بھی جانا ہے، تو نے بھی جانا ہے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ بھی اس جنگ کے اندر ان کا نام بھی درج تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، ان کے پاس سواری بڑی تیز ترار تھی، ان کی خواہش اور تمنا کیا تھی، آرزو کیا تھی، ذرا غور کیجئے گا۔ اگلا دن جمعے کا تھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے، آمینہ کے لال منبر کے اوپر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی کائنات کی نظر حضرت عبداللہ ابن رواحہ پہ پڑی۔ کائنات کے امام نے فرمایا، عبداللہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ شریک ہو جانا، جنگ کے لیے نکل جانا، فلاں مقام پہ جا کر نماز جمعہ ادا کرنا، تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تم نے میرے حکم کو کیوں چھوڑا، یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے یہاں رک کے بات کو سوچئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بلکہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب میں نے یہ سوچا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس جنگ میں جا رہا ہوں، جنگ کے اندر یا زندگی ملتی ہے انسان کو یا موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اگر میں اس جنگ کے اندر کام آ گیا، شہید ہو گیا، دوبارہ مدینہ تو رسول کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ میرے دل میں یہ خواہش آئی، اس بات نے انگڑائی لی کہ اپنی زندگی کا آخری جمعہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کے پیچھے ادا کرنا۔ کتنی بڑی خواہش ہے، کتنی بڑی آرزو ہے، کتنی بڑی تمنا ہے کہ زندگی کا آخری جمعہ آمینہ کے لال کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، مدینہ تو رسول میں پڑھ کے جاؤں، مسجد نبوی میں پڑھ کے جاؤں، جس میں ایک نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 1000 نماز کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر نماز رسول اللہ کی ابتدا میں ہو، نبی علیہ السلام کے پیچھے ہو، خطبے کا جمعے کا خطبہ رسول اللہ کا ہو، آمینہ کے لال کی پیاری زبان سے ہو، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی پکیزہ اور طیب زبان سے کلمات سننے کے لیے صحابی تڑپ رہا ہو۔ کتنی بڑی خواہش، کتنی بڑی آرزو، کتنی بڑی تمنا ہے، ہر بندہ عش کر اٹھے گا۔ لیکن کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ کہا عبداللہ تو اس خواہش کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن سن لے، جنہوں نے میرا کہنا مانا، میری اطاعت کی، فرما برداری کی اور میرے حکم کے مطابق وہ مدینہ سے نکل گئے اور اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ میں نے انہیں پہنچنے کا حکم دیا ہے، وہ رستے میں جب چلتے تھے تو جو گرد اڑتی تھی اور گرد ان کے قدموں کے اوپر پڑتی تھی، اے عبداللہ اب تو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک یہ خلا نیکیوں سے بھر کر لے آئے۔ جنہوں نے میری بات کو مان کر، میرا کہنا مان کر، میرے ایک حکم پہ لبیک کہتے ہوئے صبح کے چلے گئے، ان کے پاؤں پہ جو گرد پڑی ہے اللہ نے اس گرد کا انہیں اتنا اجر عطا کیا ہے تو ساری زندگی کی نیکیاں زمین سے لے کر آسمانوں تک بھی بھر کر لے آئے تو ان کے اس گرد پر ملنے والی نیکیوں کا بھی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اتنا اجر ہے کائنات کے امام کی اطاعت و فرما برداری کا۔ جب رسول اللہ کا حکم آ جائے، نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے، فوراً سر تسلیم خم ہو جائے، یہ ایک مسلمان کی شان ہے، یہ ایک مسلمان کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے مشہور رسول اللہ کے صحابی ہیں، بڑے اطاعت گزار ہیں، بڑے فرما بردار ہیں، نبی علیہ السلام کی اداؤں سے محبت کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے اشاروں کناؤں پر مر مٹنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، رستے میں اپنے سر کو ایسے جھکایا، شاگرد کہتے ہیں حضرت آپ نے یہاں پہ سر کو کیوں جھکایا ہے؟ سر کو جھکانے کی وجہ معلوم نہیں ہمیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر
فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے سر کو اس مقام پہ جھکایا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جہاں پہ رسول اللہ نے سر کو جھکایا تھا عبداللہ وہاں سے گزرے اور سر کو جھکا کے نہ گزرے۔ یہ عطا تو فرما برداری۔ اسی طرح رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے منبر پہ کھڑے ہوئے، مسجد کے صحن کے اندر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اجلس ہا ہونا، بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جا، اسی جگہ پہ بیٹھ جا۔ مسجد کے دروازے کے اوپر ایک صحابی نام ہے ان کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، جوتوں والی جگہ کے اوپر ہی بیٹھ گئے۔ اجلس کا پیغام سنا، آواز کانوں میں ٹکرائی، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ کی نظر پڑی، فرمایا عبداللہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان کانوں کے پردوں سے ٹکرائے کہ بیٹھ جاؤ، اور عبداللہ بیٹھے نا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان یہ کہتے ہیں، اطاعت یہ کہتی ہے، فرما برداری یہ کہتی ہے، اسلام اور ایمان یہ کہتا ہے، غیرت ایمانی یہ کہتی ہے، حکم مصطفیٰ آ جائے، فرمان مصطفیٰ آ جائے، فوراً سر تسلیم خم ہو جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے، اب اس سے بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور یاد رکھیں جو لوگ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما دیں گے، جنتوں کا اعلان ہو جائے گا، یہ خوش خوش جنتوں میں جا رہے ہوں گے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، ہاں یہاں پہ بھی اطاعت رسول ہے، یہاں پہ بھی رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری والے لوگ کامیاب ہیں۔ کائنات کے امام نے اپنی پیاری زبان سے خود ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی الا من ابا، مگر وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے نبی بھلا جنت میں جانے سے کون انکاری ہو سکتا ہے؟ کون ایسا بدبخت ہے، کون ایسا بد نصیب انسان ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ اللہ کے نبی نے اس کے لیے نمونہ پیش فرما دیا، فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس بندے نے میری اطاعت کی، اطاعت ہے اصل اطاعت ہے، ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس بندے نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس بندے نے میری نافرمانی کی حقیقت میں اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اطاعت رسول دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی فرما برداری سے انحراف، نافرمانی دنیا میں بھی ناکامی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی ناکامی کا ذریعہ ہے۔ جنہوں نے اطاعت کی وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سونا پہنا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا اور پھینک دیا، کہا اللہ نے مرد کے اوپر سونے کو حرام کر دیا ہے۔ لوگ کہتے رہے اس انگوٹھی کو اٹھا لو، گھر لے جانا، عورتوں کے کام آ جائے گا۔ اس صحابی نے کہا جس انگوٹھی کو رسول اللہ نے میرے ہاتھوں سے نکال کے پھینک دیا ہے، اب اس انگوٹھی کو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ اطاعت فرما برداری۔ اور ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں بازار میں، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ آج فیشن بن گیا، فیشن بائیں ہاتھ سے کھانا، جان بوجھ کے بائیں ہاتھ سے پیئیں گے، بائیں ہاتھ سے کھائیں گے، رواج بن گیا ہے۔ آج سوشل میڈیا میں اور میڈیا وار کے اندر اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے، اسلام دشمنی میں، اسلام مخالفت میں بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی عادت ڈالی جا رہی ہے۔ رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے نہ کھاؤ۔ اس نے غرور سے، تکبر سے کہنے لگا میرا دائیں ہاتھ اوپر نہیں اٹھتا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے تو اللہ تیرا ہاتھ ایسے ہی کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کا ہاتھ کبھی دائیں اوپر اٹھتے دیکھا ہی نہیں۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے دنیا کے اندر بھی اسے عبرت کی گاہ بنا دیا، اور آخرت کے اندر اس کا ٹھکانہ تو وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ہے۔
اس لیے میرے پیارے بھائیوں کوشش کریں ہر معاملے کے اندر کہ آپ اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اس وقت سے لے کر اور گھر کی دہلیز سے باہر نکلنے تک آپ کے گھر کے سارے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوں. آپ گھر سے باہر نکلیں اور پھر گھر واپس لوٹیں شام کو. باہر کے جتنے آپ کے معاملات ہیں وہ مسجد کے ہیں، مدرسہ کے ہیں، سکول کے ہیں، کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، بازار کے ہیں، دکان کے ہیں، فیکٹری کے ہیں، کارخانے کے ہیں، آپ کے اور معاملات کے ہیں، جہاں جہاں کے معاملات ہیں ان تمام معاملات کو اس سانچے میں ڈال دیں جس سانچے کے بارے میں رب کائنات نے یہ فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نمونہ کونین کے تاجور آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کی طرف دیکھتے جاؤ، اپنے اعمال ان جیسے بناتے جاؤ. دنیا میں بھی سلام ہوں گے. جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم کہیں گے اور فرشتے تمہارے سامنے پاکیزہ طیب خوشبو والے کپڑے لے کر آئیں گے اور پاکیزہ روح کو لے کر جائیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ کہتے ہوئے تمہیں اللہ کے دربار میں پیش کریں گے. لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے انحراف کر کے زندگی گزاری، یاد رکھیں پھر فرشتے دائیں بائیں پہلوؤں پہ بھی تھپڑ ماریں گے، چہرے کو بھی پیٹیں گے اور کہیں گے اے خبیث روح اس وجود سے نکلا، تو نے اس رب کے دیے ہوئے وجود کو رب کی اطاعت و فرما برداری میں نہیں لگایا، اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر آ رہا ہے. لہذا دنیا میں بھی تیرے لیے تباہی و بربادی ہے، آخرت میں بھی تباہی و بربادی ہے. کامیابی کا ذریعہ یہی ہے اللہ کی مان لے، اللہ کے رسول کی مان لے. اللہ مجھے آپ سب کو اطاعت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم